السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں اور دیوانیوں، ماہ رمضان کے مقدس ایام چل رہے ہیں اور اس کے فیوز و برکات سے تمام مسلمان مستفیض ہو رہے ہیں۔ دن میں روزہ رکھ کر اور رات میں تراویح پڑھ کر، اور اس کا سب سے بڑا فیضان جو ہم لوگوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں نفل عبادتوں کو فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے، یعنی جتنا فرض پہ ثواب ملتا ہے، نفل کاموں پر ماہ رمضان شریف میں اتنا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض کی ادائیگی کی جائے تو اس پر 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض ادا کرو تو اس پر 70 فرضوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ جیسے آپ نے فجر کی نماز ادا کی تو آپ کو 70 فجر کی نماز کا ثواب ملے گا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی تو 70 ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان سب کے اوپر کہ فرض کو 70 ٹائمز اب کر دیا جاتا ہے ثواب میں، اور آپ کے تمام نوافل کو، سنتوں کو یہ فرض کے مقام پر لا کر کے اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کا بہت بڑا فیضان ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس میں نیک اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، بکثرت نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دعائیں بھی اس ماہ مقدس میں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی لمبی لمبی دعا مانگے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی دعا ہے، تو اچھی دعا کا تعلق الفاظ کے ساتھ میں نہیں ہے، اور لمبا چوڑا موٹا ہونے کے ساتھ میں نہیں ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس سے مانگیے، تو یہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تعریفی کلمات اللہ کے بولنا یہ مستحب طریقہ ہے۔ جیسے آپ شروع کر رہے ہیں تو درود شریف پہلے پڑھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، اور اس کے بعد میں دعا شروع کیجیے، تاکہ درود شریف بھی ہو جائے، اللہ کی تعریف بھی ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے۔ تو الفاظ کم ہو پھر بھی اس میں چل سکتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کو جامع دعا کہا جاتا ہے کہ
اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگ لی جاتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا بھی مانگ لیا جاتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور جہنم سے بچنے کی بھی مانگ ہو جاتی ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا مطلب ہی ہوا کہ بھئی جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی مجھ کو بچا لے۔ تو تمام برائیاں ون سائڈ ہو گئی کہ سب آ گیا۔ تو یہ دعا کے مختصر الفاظ ہیں۔ اکثر دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے کا الگ سے آپ کے پاس میں کوئی وقت نہ ہو تو کم سے کم آپ درود شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، اور اس کے بعد میں یہ کہہ دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور تمام بھلائیوں کی اور تمام برائیوں سے بچنے کی نیت اس میں کر لے، تو ان الفاظ میں ساری دعا شامل ہو سکتی ہے۔ تو ٹائم بھی نہیں گیا، الفاظ بھی مختصر رہے، اور آپ نے دعائیں جامع کر لی۔ تو دعائیں جامع سیکھنا چاہیے، تو یہ دعا بکثرت مانگنی چاہیے جہاں بھی موقع ملے۔ آپ کے پاس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، جیسے کہ آپ طواف کے لیے کعبہ میں گھومتے ہیں تو وہاں رکنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو دعا کا کہا گیا رک کے تو آپ دعا کر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس میں اس جگہ پر سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو دعا کیسے کریں گے؟ تو علماء نے یہی بتایا کہ بھئی سب سے بہتر دعا یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور تمام اچھائیوں اور برائیوں سے بچنے کی نیت آپ اس دعا میں کر لو، تو اتنے الفاظ میں آپ کی دعا جامع بن گئی، ساری دعائیں سمیٹ کر کے اس دعا کے اندر آ گئی۔ تو وقت بھی نہیں زیادہ گیا، اور دعا سے ہم نے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ تو اس طریقے سے کئی بار دعا کر کے ہم دعا کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دعائیں جامع بھی بنا سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو مختصر اور جامع الفاظ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اور تمام دعاؤں کی نیت اس دعا میں کر لینی چاہیے، تو مختصر وقت میں آپ کی دعائیں جامع بن جائے گی۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میں مانگوں گا مجھے ملے گا نہیں ملے گا۔ بھائی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے اللہ کے پاس میں خزانے ہیں، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو مانگنے والا مانگ کے تھک سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا دینے والا ہے کہ اس کے وہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے۔ مانگنے میں فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے مانگنے کے مطابق آپ کو دے دے گا، تو آپ کی دعا دنیا میں قبول ہو گئی۔ اور اگر آپ نے جو مانگا وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نہیں دیا، تو اس کے مقابلے میں کوئی دنیا میں مصیبت یا تکلیف آپ پر آنے والی تھی، تو اس مصیبت اور تکلیف کو اس دعا کے صدقے میں ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو نقصان تو نہیں کیا نا، مانگا وہ مل گیا، تب تو ٹھیک ہے، جو مانگا وہ مل گیا۔ حکمت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، ہمارے رب نے وہ نہیں دیا، تو اس کے مقابلے میں کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے گا، تو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا۔ اور تیسرا یہ کہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو آپ کے دعا کے کلمات کو بیکار نہ بنایا جائے گا۔ کل بروز قیامت آپ نے جو مانگا ہے اس کو ثواب بنا کر کے آپ کے میزان عمل میں رکھ دیا جائے گا۔ تو وہ تو اور اچھا ہے کہ آخرت میں جب ہمیں ضرورت ہوگی نا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے اور ہمیں دنیا میں نہیں ملی، اس کے عوض میں کوئی مصیبت نہیں گئی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے گا، تو وہ تو وہاں ہمارے لیے کام آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا رد نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کے عوض میں ہمیں ملتا ہے۔ اور
رب سے مانگتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو رب سے مانگنا یہ بھی عبادت میں ثواب ہے، رب کی طرف توجہ کرنا یہ بھی عبادت، اس میں بھی ثواب ہے، رب کو اپنا رب سمجھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی عبادت، اس میں بھی ثواب ہے، رب کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا اور اس سے مانگنا یہ بھی عبادت اور یہ بھی ثواب ہے۔ یعنی ایک دعا میں کئی نیتیں جمع ہوتی ہیں، کئی عقائد اور نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر ہم ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب کے سامنے مانگتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب آدمی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہے، اور اپنے رب کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اسی کو مالک سمجھتا ہے، اسی کو دینے والا سمجھتا ہے، اور پھر اپنے رب سے مانگتا ہے، تو دعا کے اندر بندے کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، میں اس کے آگے دست سوال دراز کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک عاجزی اور انکساری کا جو اظہار ہے نا، وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت پسند آتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ دعا میں یہ کلمات آپ یاد رکھ لیجئے، اور وقتاً فوقتاً ان کلمات کو دعا کی نیت کے ساتھ میں پڑھ کے آپ اپنے لیے ذخیرہ آخرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ تو دعا کے متعلق کچھ معروضات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت بہت مفید ہے، اور یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا ہے تاکہ آپ کی امت اس سے استفادہ کر سکے۔ ایسے تو بہت آسان ہے، جو حافظ ہیں یا جن کو وہ آیتیں یاد ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ چلو وہ کل ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جن کو یاد نہیں ہے، خاص طور پہ جو عوام ہے کہ ان کو ایسی آیتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک میں اس کو تلاش لیجئے، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس کو 2-4 دن پڑھیے، منہ زبانی یاد ہو جائے نا، پھر یہ عمل آپ کے لیے بہت بہت آسان ہو جائے گا، بہت بینیفیشل ہے، اس میں بہت بہت بینیفٹ ہے آپ کا اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اس کا منہ زبانی یاد کر، اکثر نماز میں قرات وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو سن کے بھی یاد ہو جاتی ہے، نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی کوشش کر لو، اس کا فائدہ۔ اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب کو ہی آتا ہے نا، اس میں سمیع العلیم جوائنٹ کرنا ہے، کیا بولیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، سمیع العلیم ملا دینا ہے بیچ میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد میں 3 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیے، اور اس کے بعد میں ان 3 آیتوں کو پڑھیے۔ فرما گیا کہ جو آدمی صبح میں اس کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس کی موت ہو جائے دین میں تو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے شام میں
رات میں اس کو پڑھ لیا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور آپ کی موت اگر رات میں ہوتی ہے تو آپ کو شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ تو بولو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا دین بھر کرتے رہے کہ میرے مولا اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے، اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دے، اس کے بڑے گناہ معاف کر دے۔ اب ہم نہیں بھی مانگے ہیں تو بھی فرشتے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور ایک نہیں، 70,000 اینجل، 70,000 فرشتے اگر سب مل کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو آپ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے گناہ تو ان کی دعا سے یوں ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو لیکن عمل تو کرنا پڑے گا نا، جتنا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے نا اتنا اس کے پیچھے کام بھی کرنا پڑتا ہے، اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ ضرور اس کو قرآن شریف سے 28ویں سپارے میں سورہ حشر ہے اور چھٹا رکوع ہے 28واں سپارے کا، آخری 3 آیتیں ہیں، اس کو منہ زبانی یاد کر لیجئے۔ پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد میں یہ 3 آیتیں پڑھ لیجئے۔ بس صبح میں آپ پڑھیں گے، شام تک بینیفٹ، رات کو پڑھ لیں گے، صبح تک اس کا بینیفٹ جاری رہے گا۔ تو یہ عمل آپ یاد کر لیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ اب اپن ایک اعلان کی طرف آتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ بھی کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہبی اعتبار سے لوگوں کو شوق دلانا کہ لوگ دین کے کاموں کی طرف مائل ہو سکے۔ پیسے تو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا کہ ایسی جگہ پر کیجئے کہ اثر اس کا باقی رہے نا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب ختم نہیں ہوتا ہے، وہ ثواب چلتا ہی رہتا ہے۔ تو عقل مند جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیسوں کو، اپنے ڈونیشن کو ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ ڈونیشن تو ایک بار ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو اس میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ کو نظر بھی آ رہی نا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ اظہر الفرائض ہے، یہ کتاب اظہر الفرائض۔ اس کے پیچھے سے دیکھیے ڈیزائن، اس کے سامنے سے یہ دیکھیے، اور اندر سے بھی آپ دیکھیے کہ کتنا دیدہ زیب اس کو چھاپا گیا ہے، اور اس کا جو پیپر وغیرہ بھی گلوز پیپر کے اوپر ہے، اور پوری ڈیزائنوں کے ساتھ میں اسباق وغیرہ، سوال جواب سب مقرر کر کے کیا گیا۔ بچوں کو پڑھنے میں اس سے بہت آسانی ہوتی ہے، اور فائدہ یہ کہ یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس سے پبلک کی ہو کہ پڑھے نہ پڑھے، یہ جامعہ کی کتاب ہے کہ جس میں اس کو پڑھ کے ہی عالم بنا جا سکتا ہے، اور بچوں کو اس سے استفادہ کرنا ہی ہے۔ یعنی آپ نے چھپوائی ہو یہ کتاب تو انڈاؤٹلی اس کتاب کو پڑھا جائے گا، چونکہ اس کے بغیر نہ بچے پاس ہو سکتے ہیں نہ کامیاب ہو سکتے، اس لیے پڑھنا ہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ورد میں بھی رہتی ہے، پڑھنے میں بھی رہتی ہے بچوں کے، اس سے استفادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر 130 صفحات ہیں، پیجز، اور ٹاپک اس کا ہے علم وراثت، کہ وراثت میں، انہیریٹنس میں کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور کون کتنا لے سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا، اس طرح کے، اور پھر ان تمام مسائل کو، یعنی مسئلہ کے اندر کیسے مسائل بنانے ہیں، کیسے کس کے لیے کیلکولیٹ کرنا ہے، ان سب چیزوں کے طریقے اور اصول اس کتاب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتاب مولانا ایوب صاحب پگھوٹن والے اور خان صاحب جنگار والے، ان دونوں نے مل کے اس کتاب کو چھپوایا ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب چھپ کے سامنے آ گئی ہے، اور میں آپ کے سامنے دوسری یہ کتاب رکھوں، یہ کتاب ہے، یہ دیکھیے اظہر انگلش ٹیچر، دیکھیے اس کے پیچھے کی جانب سے، یہ سامنے کے جانب سے، اور اندر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پورے ڈیزائن کے ساتھ میں سوال جواب لیسن یہ سب مقرر کر کے، یہ انگلش میں یہ کتاب لکھی گئی، انگلش سیکھنے والوں کے لیے
کہ وہ پہلے سے شروع کریں گے تو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے جا سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جامعہ کے لیے لکھی گئی ہیں کہ بچے اس میں پڑھیں گے، یقیناً پڑھیں گے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے جانب سے چھپوائی گئی ہے، لکھائی بھی ہم لوگوں کی ہے اور اس کو چھپوایا بھی ہم لوگوں کی طرف سے گیا ہے۔ یہ کتاب ہے ازہر انگلش ٹیچر، اس میں 142 صفحات ہیں اور اس کا ٹاپک انگلش سپیکنگ ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اظہر الآداب ہے، یہ اظہر الآداب ہے۔ اندر سے بھی آپ دیکھیے یہ کتاب، دیکھیے پورے اسباق وغیرہ مقرر کر کے دیدہ زیب چھاپا گیا ہے اس کو گلوس پیپر کے اندر اور کلر پیپر کے اندر یہ ہے۔ یہ اس کے صفحات 117 ہے اور ٹاپک ہے سنن و مستحبات، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سارے طریقے یہ حدیثوں سے لیے گئے ہیں اور بچوں کے سکھانے کے لیے اس کتاب کو چھاپا گیا ہے۔ اس کو ہمارے فاروق حسن صاحب حلدروی، یہ انہوں نے اس کا ڈونیٹ کیا تھا، ان کی طرف سے اس کتاب کو چھاپا گیا۔ یہ بھی جامعہ کے اندر ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ چوتھی کتاب ہے آپ کے سامنے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اظہر الادب ہے۔ یہ آپ دیکھیں ڈیزائن اس کی، اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سب کتابیں کس طریقے سے چھاپی گئی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر دیوار سے، یہ کتاب جو ہے یہ عربی گرامر، عربی ادب کے اندر، یعنی عربی لکھنا پڑھنا بچوں کو آسانی سے کیسے آ سکتا ہے، اس کتاب میں اس کے لیے اسباق مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی کتاب اپنے جامعہ کی ہے، اس میں علماء عالمات کو پڑھائی جائے گی کتاب۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ عثمان بھائی وقا لیسٹر، انہوں نے اس کا ڈونیٹ کیا تھا اور ان کی طرف سے یہ کتاب چھاپی گئی ہے۔ اس کا صفحات ہے 157 پیجز ہے اور ٹاپک ہے عربی لکھائی پڑھائی اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ 4 کتابیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اس طرح کی سبجیکٹ بک میں اور بھی بہت ساری کتابیں باقی ہیں، اور جیسے جیسے بچے اوپر جائیں گے اس طریقے سے کتابیں بھی بڑی ہوتی جائے گی، ضخیم بنتی جائیں گی اور اس کا کوسٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کار خیر میں حصہ لیں اور ثواب جاریہ اس کے ذریعے سے آپ کمائیں، اور اپنے مرحومین کے لیے اگر کر دیتے ہیں تو اچھا ہے کہ وہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور اس کا فائدہ آپ کے مرحوم کو ملتا ہی رہے گا۔ تو یہ تو دیتے ہی ہیں، مگر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا کہ ایک طریقہ کتابوں کا بھی ہے اور اس میں بھی لگا کر کے آپ ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں کے نام جو آپ کو بتائے، تو اب بھی بہت سارے ٹاپک پر کتابیں لکھائی بھی چالی ہیں، کتنی پرنٹ کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس حصہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ وہ کتاب جیسی موٹی ہو تو زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اس سے پتلی ہو تو کم پیسہ ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 40-50 ہزار سے تو منیمم چلتی ہے بالکل چھوٹی، لیکن اب جب بھی آگے بڑھ رہے ہیں نا، چھوٹی کتاب بہت کم آئے گی، اب بڑی آئے گی تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے آگے پیچھے 1000 کا ہوتا ہے۔ 1000 سے کم اگر 500 کی جائے تو پھر وہ 1 لاکھ کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ 100,000 روپیز ہو تو 1000 پاؤنڈ ہوا۔ تو اس طریقے سے آپ اس میں بھی اس کار خیر میں بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ بھئی دین کا کام ہے اور وہ ہم سب مل کے کریں گے تبھی وہ آگے بڑھے گا اور کام کیا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے ٹاپک کو رکھتا ہوں، پہلے کچھ اپنے حدیث اس پر سن لیتے ہیں اور اس کے بعد مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ بھئی جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی ہم لوگوں پر فرض کی گئی ہے، مگر اس کو اللہ نے سب پر نہیں کیا ہے۔ اس میں مالی کے نصاب کی شرط لگائی گئی کہ بھئی جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے
किसी के साथ मिला करके पैसा हो कि वो किसी भी साथ जॉइन किया जाए तो दोनों निसाब में से किसी को मुकम्मल कर सकते हैं और पूरा साल गुजर जाए उसके ऊपर तो फिर उसके ऊपर ज़कात आती है। और जिनके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो उन पर ज़कात नहीं आती है। ज़कात का जो निसाब है ना, मैं आपके सामने रखूँ वो क्या है? ज़कात का जो निसाब है वो 2.5% यानी अ, 100 के ऊपर 250। जैसे आपके पास में 100 पाउंड है तो 2 पाउंड 50 उसकी ज़कात आएगी, 200 है तो 5 पाउंड बनेगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। 1000 है तो 25 पाउंड, तो 1000 पाउंड आपके पास में है और आपने उसकी ज़कात 25 पाउंड निकाल दी 1 साल के बाद, तो आपके वो पैसे जो आपके पास में है, वो आपके लिए क्या हो गए? बिल्कुल पाक और साफ हो गए कि आपने उसकी ज़कात अदा कर दी है। तो 2.5 लेकर के आप चले तो और आसानी के लिए मैंने बताया कि 100 के ऊपर ढाई यानी 2 पाउंड 50 होता है। सब में रुपया वाला हो तो रुपया वाला 100 रुपये पे 2 रुपया 50 पैसा निकालेगा, पाउंड वाला है तो 100 पाउंड के ऊपर 2 पाउंड 50 पेंस निकालेगा। इस तरीके से डॉलर वाला जो भी जैसे करेंसी है उनमें 2.5 के हिसाब से सबका 100 के ऊपर हिसाब यूं ही किया जाएगा। आपके पास में चांदी तो लोग बहुत कम रखते हैं, आमतौर पे सोना लोगों के पास में ज्यादा होता है। तो सोना अगर आपके पास में है तो 7.5 तोला बताया गया है, तो 7.5 तोला या उससे ज्यादा फिर हो तो सबकी ज़कात निकाली जाएगी। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि 7.5 तोला निसाब है तो 7.5 तोला के बाद जो बढ़ेगा उसकी ज़कात है, इसकी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 7.5 तोला हो जाए तो सबकी ज़कात यानी पूरे का हिसाब करके आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। अगर सोने से निकालना चाहते हैं तो वज़न करके वही 2.5 के हिसाब से फिर उसको आप ग्राम में ले जाइए और निकालिए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। लोग पैसे ही से ज़कात निकालते हैं, तो फिर आपको वैल्यू पे जाना पड़ेगा कि अभी रिसेंट उसका वैल्यू क्या है। देने वाला नहीं, आपको सिर्फ मार्केट में गोल्ड का वैल्यू क्या है। लोग क्या है, देने वाली कीमत लगाते हैं ना, तो सुन्नार लोग जो हैं वो आपके सोने में से बहुत कुछ काट लेते हैं और फिर आपको कीमत बताते हैं, तो आपको लगता है कि इसकी कीमत बहुत कम है। ये नहीं है, ये गलत है। हमें जो मार्केट वैल्यू गोल्ड की है डायरेक्ट उस वैल्यू के ऊपर जाना और फिर ग्राम के हिसाब से आप पैसा उसमें मालूम कर ले कि 1 ग्राम की कीमत कितनी है। आपका जो टोटल सोना है उसको आप वजन कीजिए और फिर टोटल के ऊपर आप उसको फिर करेंसी के साथ में मिलाइए कि भाई 1 ग्राम इतने पाउंड का है और टोटल हमारा इतना ग्राम है। टोटल के पाउंड कितने बनते हैं, जितने बनते हैं फिर उसके अंदर 2.5 के हिसाब से आइए कि भाई मेरा टोटल सोना जो है वो 1000 का है, एक एग्जाम्पल, तो 25 पाउंड निकलेगा। 2000 का है तो 50 पाउंड निकलेगा। 3000 का है तो 75 पाउंड निकलेगा, 75। और 4000 का है तो 100 पाउंड निकलेगा। इस तरीके से जितना बढ़ता जाएगा ना, आपको इसी तरीके से हिसाब में लाना है। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो आप जो है वो नेट के जरिए भी अभी 1 ग्राम सोने की कीमत मालूम कर सकते हैं। जितना है टोटल लगा करके उसको फिर पाउंड से आप ज्वाइंट कीजिए और जो पैसा बनता है 2.5 के हिसाब से ज़कात निकाल दो, तो ये सोने की ज़कात भी अदा हो जाती है और सोना आपके लिए पाक और साफ हो जाता है। यानी आपने जो अल्लाह की तरफ से एक ज़िम्मेदारी दी गई थी, उस ज़िम्मेदारी को आपने फुलफिल कर दिया है। तो अब वो सोना जो है वो अल्लाह के प्रोटेक्शन में चला जाएगा, अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाज़त होगी और आपका माल इंशाअल्लाह ताला बर्बाद नहीं होगा। तो कुरान पाक में अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात कई बार कहा गया है, यानी नमाज पढ़ो और ज़कात दो। तो ज़कात की जो फ़र्ज़ियत है, फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ क़तई है। कोई मुसलमान उसका इनकार करे तो वो काफ़िर हो जाएगा, उसको दोबारा ईमान लाना पड़ेगा। और जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है
وہ حساب پورا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ سخت گنہگار ہے، مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کیجیے اور اپنے مالوں کو اللہ کی حفاظت میں پیش کر دیجیے۔ یہ تو قرآن سے میں نے آپ سے بات کر لی، میں حدیث سے بات کرتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو سناؤں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 155۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، نیک بنا دیا جائے گا۔ آپ کا جو مال ہے اللہ قادر ہے کہ آپ کا مال قیامت میں لائے اور لا کر کے آپ کے سامنے رکھے اور کہنے کے بعد پھر اس کو نیک بنایا جائے، وہ تو اس کے حکم پر ہی چلتا ہے نا ساری دنیا۔ اللہ چاہے جس کو جو بنا دے، اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں۔ اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کسی چیز کو کہہ دے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا ہی تھا نا، اور فرعون کے سامنے گئے تو آپ نے اس کو زمین پہ رکھا تو وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا، تو فائٹن جسے کہتے ہیں اژدہا بن گیا، اور پھر آپ نے اس کو پکڑا اٹھایا تو پھر وہی ڈنڈا بن گیا۔ تو اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ڈنڈے کو بھی سانپ بنا دے، وہ تو قرآن میں موجود ہی ہے آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے۔ وہ چاہے تو آپ کے مال کو بھی سانپ بنا دے، تو قیامت کے روز آپ کے مال کو لا کے آپ کو دکھایا جائے گا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، میں نے جو حکم دیا تھا زکوٰۃ کا تم نے اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو تمہارے اس مال کو اب ہم سانپ بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ سانپ بنے گا آپ کے سامنے، وہ پورا مال جو ہے نیک کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو کیا فرما، گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، پھر اس سانپ کو آپ کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا، وہ آپ کو پکڑے گا اور آپ کو ڈسے گا، اور جب تک آپ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا قیامت میں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کو معمولی مت سمجھو، 50,000 years کا ایک دن ہوگا، اس میں یہ عذاب جہنم سے پہلے کا ہے، پھر بعد میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، لیکن میدان قیامت ہی میں، حشر کے میدان میں یہ عذاب جہنم میں جانے سے پہلے شروع کر دیا جائے گا۔ تو ہمارا مال ہمارے لیے سانپ بنے گا، ڈسے گا، تکلیفیں دے گا، اور ہم پھر وہاں چلائیں گے، لیکن وہاں تو عذاب ہے، کون ہماری مدد کے لیے پہنچے گا؟ تو آج آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنے مال کا پورا حساب لگائیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں، تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا، رسپانسبلٹی ہماری ادا ہو جائے گی،
اور یہ ایک نہیں ہر سال پھر وہ مال کا ایک سال گزرا، آپ نے زکات دے دی، پھر آئندہ رمضان آیا، پھر دوبارہ آپ کو دینی پڑے گی، پھر رمضان آیا پھر دوبارہ دینی پڑے گی۔ تو یہ بھی مت سمجھنا کہ کسی مال کی زکات ایک مرتبہ دے دی جائے نا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے زکات ادا ہوگی، نہیں، سال بسال اگر وہ مال آپ کے پاس میں محفوظ رہتا ہے تو آپ کو اس کی زکات سال بسال ادا کرنی پڑے گی۔ عورتوں کے پاس میں اگر سونا ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے یا شوہر نے لا کے دیا ہے، کہ کبھی کبھی شوہر اچھے بھی ہوتے ہیں، سب تو پرابلم والے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر عورتوں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، بہت سارے زیورات ان کو اپنی طرف سے بھی دلوا دیتے ہیں، تو وہ تو شوہر اس کا مالک ہوگا۔ اگر اس نے آپ کو اونر بنا دیا تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ کب پتا چلتا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، تب کہتے او میں نے تم کو یہ دیا، وہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، سب واپس لیتا ہے، تو پتا چلتا ہے کہ اس نے دیا نہیں تھا، آپ کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ ماحول ایسا ہی بتاتا ہے، چونکہ لڑائیاں ہوتی ہے نا تو سب کچھ سامنے آتا ہے۔ کتنے تو ایسے حالانکہ گفٹ دے دیا تو دے دیا، لیکن کچھ لوگ پرابلم پرسن ہوتے ہیں نا، جب لڑائیاں ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی شرافت کو بھول جاتا ہے، اپنے وقار کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور پھر غلط مطالبات کے اوپر اتر آتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پہنی ہوئی چیز بھی واپس لے لیتے ہیں، حالانکہ بھائی کپڑے میں نے دیے تھے، اس نے پہن لیے، اب ہمارا نہیں بنا، نبھاؤ نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں وہ کپڑے بھی میں نے واپس لا، بھائی وہ پہن لیے تھے اب کیا تم واپس، نہیں نہیں اس کو اٹھا کر کے میں پھینک دوں گا مگر اسے نہیں پہننے دوں گا۔ تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس طرح کی ذہانت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی کے ساتھ رہے ہیں تو اس کا حق بنتا، آپ نے جو دے دیا اسے معاف کر دو، آپ ساتھ میں رہے، بس وہی غنیمت تھا، نہیں بنا نہیں بنا، لیکن اتنے زیادہ آگے بڑھنے کی بھی کوشش مت کیجیے۔ تو میں اس لیے اشارہ کرتا ہوں کہ سب شوہر خراب نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بھی زیورات لا کے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لڑکیاں صرف اپنے میکے ہی سے لے کر کے آتی ہیں، ماں باپ دیتے ہیں عام طور پہ اپنی بچی کو ہیلپ کے طور پہ، تو وہ تو بچی ہی مالک رہتی ہے، اس میں شوہر کا حصہ نہیں ہوتا۔ مگر شوہر نے دیا ہو تو شوہر اس کا آنر رہے گا، آپ استعمال کر سکتے، لیکن اس میں فائدہ تو ہے آپ کا۔ کیا فائدہ؟ کہ زکات تو آپ کو نہیں نکالنی ہے نا، کہ ہم کو تم نے مالک بنایا نہیں بنایا، تم تو ہم کو پہننے کے لیے دیا ہے، آنر تو تم ہی ہو، تو زکات پھر شوہر کے سر پہ جائے گی، فائدہ پہننے کا آپ اٹھاؤ اور زکات جو ہے وہ شوہر ادا کرے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، دونوں ساتھ میں مل کے رہتے ہیں، جو ادا کر دے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ ایک دوسرے سے پوچھ کے کریں گے، کہ کچھ تو ہوتے ہی بھائی اور سے کہہ دیتے کہ بھائی تمہارا جو چیزیں ہیں اس کی تم مالک ہو اور تم جانو جیسے زکات نکالو، ہم تو تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی سے یہی کہتے ہیں بھائی چلو تمہاری ہر چیز کا حساب لگا لو اور تمہاری طرف سے زکات میں ادا کر دوں گا، تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے بیوی کا مال ہے، جیسے اس کے میکے کا سونا ہے، اس کی اونر وہ ہے، تو اس کی زکات تو بیوی کو نکالنی ہے، مگر شوہر یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارا کیا تمہارا، لاؤ حساب کرو، تمہاری زکات بھی میں نکال دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں بیوی سے پوچھ لیا جائے گا کہ تمہاری زکات میں ادا کر رہا ہوں، چونکہ زکات فرض ہے نا، تو اس میں نیت چاہیے، دینے والے کی، اونر کی نیت ضروری ہے۔ تو بیوی کا اگر سونا ہے اور اس کی زکات شوہر نکالتا ہے تو پھر شوہر نکالنے سے اس کو پوچھ لے گا کہ میں تمہاری طرف سے زکات نکال رہا ہوں، تاکہ اس کا ارادہ شامل ہو جائے، اتنا کر لینا چاہیے۔ اور اگر شوہر نہیں نکالتا ہے تو عورت کو اپنے مال سے زکات نکالنی پڑے گی، اگر 7.5 تولہ سے زیادہ سونا ہے یا پیسے وغیرہ ملا کے اتنا بنتا ہے تو اس کو نکالنی پڑے گی۔ وہ کہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں گی، میں تو کام بھی نہیں کرتی میرے پاس میں پیسے کہاں سے ہے، پاکٹ منی بھی وغیرہ کچھ وہ تو پہلے خرچ ہو گیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو سونے میں سے حساب لگا کر کے اتنا حصہ بیچ دینا پڑے گا، اس سے قیمت ادا کرے، یا اتنا سونا ہی دے، لیکن یہاں تو ہم کہاں کس کو دینے جاتے ہیں، ہم تو دوسرے ملکوں میں پہنچاتے ہیں نا، تو اپنی یہاں کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت لگاؤ، یا اتنا سونا اس میں سے کم کر دو، بیچ ڈالو،
اور اس کے پیسے غریب کو پہنچا دو، لیکن دینی تو پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس میں الگ سے پیسے نہیں ہیں تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ اس میں سے بیچ ڈالو تھوڑا سا اور پھر اس سے زکوٰۃ ادا کر لو، لیکن بہرحال ادا کرنی ہی پڑے گی۔ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس نے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کی، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں تو غلطی کر لے جاتے ہیں، حالانکہ دل ان کا صاف ہے، وہ چیٹنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، دل ان کا صاف ہے، اور وہ اگر مسئلہ معلوم ہو تو دے ہی دیتے، لیکن نہیں معلوم تھا تو انہوں نے آگے پیچھے کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، آپ نے پرابلم کر لیا۔ جب تک آپ زندہ ہیں وہاں تک فرض کی ذمہ داری آپ کے سر پر رہے گی۔ اگر آپ نے پہلے نہیں ادا کی ہے مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، تو جب معلوم ہو گیا تو پچھلے سالوں کا بھی حساب لگاؤ اور ہر سال کے حساب سے ایک ایک زکوٰۃ مقرر کرو، اتنا اس میں سے کم ہوتا جائے گا جتنی زکوٰۃ نکالتے جائیں گے۔ لیکن جیسے 10 سال آپ پرابلم میں رہے، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، 10 سال کے بعد میں مسئلہ معلوم ہوا کہ مجھ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا، میں نے تو نہیں کیا، تو پھر آپ کو حساب کر کر کے 10 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے لیے یہ چیز رسپانسبلٹی میں رہے گی، مر جائیں گے پھر تو آپ کو وصیت کر کے جانا پڑے گا کہ میں نے ایسا پرابلم کیا تھا تو میرے مال سے زکوٰۃ ادا کر دینا، اور نہیں کہا ہے تو پھر رشتہ داروں پر ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو معلوم ہے تو وہ مل جل کر کے اس پر کام کرے۔ آج کل ہم لوگ کیا ہے، وہ فاتحہ درود پہ بہت جاتے ہیں، چلو جانا چاہیے الحمدللہ، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، لیکن بھائی کسی کی رسپانسبلٹی میں سے اگر آپ اس کو نہ نکالو نا تو تنہا فاتحہ درود اس کو معافی میں نہیں لے جا سکتے۔ اتنا یاد رکھو کہ ذمہ داری کی چیزوں کو اس کے طریقے پر پورا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ تو اس کے سر پہ مسلط ہے، وہ تو قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، جسے آپ کو حدیث میں بتا گیا، تو وہ تو عذاب میں ہی ہے۔ اب میں فاتحہ درود کر کے اس کو پہنچاؤں، وہ تو ایک نفل ہے، جب تک اس کا فرض ادا نہ کیا جائے میرا نفل اس کے لیے سائڈ پہ لکھا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں اس کو فٹ نہیں کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس کی رسپانسبلٹی ابھی باقی ہے تو سب کچھ سائڈ پہ رہے گا، ڈے آف ججمنٹ کو باقی ثواب کے ساتھ میں اس کو ملایا جائے گا، لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا اس کو تو فلفل کرنا پڑتا ہے، تب وہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہم لوگ فاتحہ درود کے پیچھے ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر دیتے ہیں اور جو اصل ہے نا اس پر جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ خاص طور پہ ہمارے پرانے باپ دادا جو ہیں نا ان کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کیا معلوم، مسائل معلوم تھے نہیں تھے، وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے ہوں گے نہیں نکالتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے کھیتیوں میں جو کچھ ہوتا ہے تو جو پک کے آتا ہے چاہے جتنا بھی ہو تو اس کے اندر عشر نکالنا پڑتا ہے، 10واں حصہ جو پکا ہے اس کا، اس میں سے قیمت اور خرچ وغیرہ بھی ڈیڈکشن میں نہیں لا سکتے ہیں، پورے کے پورے سے آپ کو 10واں الگ کرنا ہے۔ جیسے 100 kg اگر ویٹ ہوا ہے گیہوں تو اس میں سے 10 kg آپ کو نکال کے غربا مساکین کو دینا ہے، 1000 ہوا ہے تو 100 دینا ہے۔ اس طریقے سے وہاں تو 10% کے حساب سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا معلوم ہمارے ان جو ہمارے آباء و اجداد ہیں ان کو یہ مسائل معلوم تھے نہیں تھے، انہوں نے اس پہ عمل کیا نہیں کیا، تو یہ سب ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں کو اس کے طریقے سے پورا کرنے سے وہ ذمے سے جاتی ہے، بغیر اس کے نہیں جاتی ہے۔ تو کون ہے آج کل کو بس مر گیا اس کے بعد ہم ایک آدھ دو مرتبہ یاد کر کے فاتحہ درود کر دیتے، مگر ان کو رسپانسبلٹی سے نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ بھئی نماز نہیں پڑھی ہے، ہمیں کیا معلوم، جیسے وہ پرانی عورتوں کے بارے میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ہمارے سامنے عمر رسیدہ عورتیں تھی کہ بیچاروں کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی الفاظ تو تلفظ تو بھول ہی جاؤ، وہ صرف
बस अपने हिसाब से बोल लेती थी, इतना, इसके आगे उनको कुछ नहीं आता था। आपको कि वो बहुत भोले भाले थे, ये थे वो थे, मगर भोले भाले कहने से क्या इस्लाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाती है? नहीं निकलती है। जो जिम्मेदारियां दी वो तो करना ही है, और नहीं करेंगे तो कब्र में भी आप प्रॉब्लम में जाएंगे, और हशर में भी प्रॉब्लम में जाएंगे। जहन्नम का अजाब तो बहुत बाद में, मगर उससे पहले ही सजाएं शुरू हो जाती है। तो उनको निकालने के लिए हम बाद में आए, उनकी नस्ल से पैदा होकर के आए, और अल्लाह ने उनकी रिश्तेदारियों में हम लोगों को रखा। तो हमारी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना यार, कि चलो वो प्रॉब्लम में गए हो तो हम उनको निकालें। तो मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन लोग बॉदर नहीं करते हैं ना, इसलिए बॉदर नहीं करते कि पढ़ी नहीं है। अगर उनको पड़ी हो ना कि भाई मेरा बाप अजाब में होगा, तो मैं नहीं निकालना की कोशिश करूंगा तो कौन निकालेगा, तो उसको फिक्र रहती है। और जिन लोगों को बाप मर गया तो मर गया, अब उसके आगे इसको क्या लेना देना, वो तो मर गया चला गया। अभी हमें क्या करना है भाई, उसका मकान है तो उसका हिस्सा कैसा बनेगा, उसकी जमीन है तो उसका हिस्सा कैसा बनेगा, वो पैसे छोड़ के गया है तो उसका हिस्सा कैसा बनेगा। तो वारिस लोग जो है ना, उसकी छोड़ी हुई चीज को बांटने में लग जाते हैं। मगर बहुत कम ऐसे होंगे दुनिया में कि जो अपने रिश्तेदारों को अजाब कब्र और अजाब आखिरत से निकालने के बारे में गौर करते हो। तो ज़कात नहीं दी है, उसका फर्ज था, नहीं दी है, और न दे करके वो चला गया है, फिर भी उसके जिंदा रिश्तेदार चाहें तो इस फर्ज से उसको सुबुकदोश उसके मरने के बाद भी कर सकते, मरने के बाद भी कर सकते। कैसे? कि अब उसको नहीं मालूम तो आप हिसाब लगाओ, और कहते कि भाई हम कैसे उसका हिसाब लगाएंगे। अरे भाई, हिसाब पूरे पूरा नहीं लगा सकते, कुछ हिसाब दिमाग में तो ला सकते हैं, गैसिंग तो उस पर कर सकते हैं, कुछ गौरव फिक्र तो कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अक्सर बताता हूं कि भाई नफल सदकात जो हम अपने घरों में निकालते हैं, तो इससे बेहतर है कि उसको आप ये कह के निकालो कि भाई ये सदका नहीं जक़ात है। क्या? कि मेरे बाप की जक़ात में से कुछ रह गया होगा, तो मैं ये 5 पाउंड जो सदके में डाल रहा हूं उसको मैं जक़ात में बदल दूं, मेरे बाप की जक़ात। तो यूं भी तो मुझे 5 पाउंड देना ही था, मैं उसको बॉक्स में रखने ही जा रहा था। हाँ, मगर इतना होगा कि ये जो फिर पैसे, आपके बॉक्स के पैसे लोग इधर यूज कर लेते, इधर खा लेते हैं, वो उनसे नहीं हो पाएगा। कि फिर तो वो जक़ात का हकदार है, उसी तक पहुंचना होगा। अभी तो क्या होता है कि गले में पैसे आप डालते हैं तो लोग कहते हैं वो तो नफल सदका जहां चाहे चल सकता है, तो इधर भी लोग उसको खा लेते हैं, उसकी तनख्वाहें बना लेते हैं, उससे ये कर लेते, उससे वो कर लेते। अलामान वल हफीज, देने वालों की नीयतें पूछी भी नहीं जाती कि तुमने बॉक्स में पैसे किस लिए डाले थे। कि हमारे यहाँ तो सदका आमतौर पे गरीबों के नाम से ही डाला जाता, तो गरीबों तक कहाँ पहुंचा, इधर कौन गरीब है, इधर अगर सदके खा रहे तो इधर कौन गरीब है। और तुम्हारी नीयत तो सदका में थी कि सबके बला दूर, उसमें नीयत तो यही होती है कि मैं गरीब को देने जाता हूँ। चूंकि पूछो ना देने वाले से, कि नीयत तो पूछी जाएगी देने वाले से, भाई तुम्हारी सदके की नीयत क्या थी। वो यही कहेगा कि मैं गरीब की मदद करना चाहता हूं, तो यहां इस्तेमाल कर लिया तो खाक गरीब तक पहुंचा। इसलिए चैरिटियों में और आजकल अमानतों में बहुत बहुत प्रॉब्लम है। अल्लाह बचाए सबको और सही समझ अता फरमाए। लेकिन फिर ये पैसा उनके काम के नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि आपने तो सदके के गले में डाला, मगर सदके की नियत नहीं की। आपने क्या नियत की? मेरे बाप की जक़ात अगर रह गई हो तो ये 5 पाउंड जो मैं डाल रहा हूं मेरे बाप की जक़ात का है। तो मेरे बाप के अगर 5 पाउंड बाकी रह गए देने के ना, तो ये मेरे 5 पाउंड मेरे बाप की कर्ज को उतार देगा, वह उसको फ्री बना देगा। इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूं। मेरी माँ के पास में सोना रहा है, मेरी माँ ने क्या मालूम उसकी जक़ात निकाली है नहीं निकाली है। मेरी माँ प्रॉब्लम में न चली जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, वो तो दुनिया से चली गई, मगर मैं उसको अजाब से निकाल सकता हूं, अब भी निकाल सकता हूं। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ईसाले सवाब का माना सिर्फ सवाब पहुंचाओ यही नहीं है, ईसाले सवाब का माना ये भी है कि आप उनके लिए काम करो, ऐसा कि उनकी जिम्मेदारियां जो बाकी रहती है उन जिम्मेदारियों को आप पूरा कर ले जाओ। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत फायदे की चीज है।
اور مرحوموں کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے، مگر یہاں جو بکس کلیکشن کو اپنے کام میں لے آتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا کہ پھر وہ لوگ ادھر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ بھائی آپ دیتے ہیں تو کم سے کم ان کی ذمہ داری، اب تم لاکھ تمہارے باپ کی جانب سے صدقہ دو، نفل دیتے ہو، وہ تو قیامت میں سارے حساب کے بعد اس کا بدلہ ملے گا، پہلے نہیں ملتا ہے اگر وہ رسپانسبلٹی میں باقی رہ جاتا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے بہت تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس وجہ سے ہمارے مرحومین بہت بہت پرابلم میں ہیں اور ہم ان کو پرابلم سے نکالنا نہیں چاہتے۔ ہزاروں پاؤنڈ ان کے نام سے خرچ ہوتا ہے مگر وہ ان کے لیے آخرت میں کام کا بنے گا، لیکن ابھی عذاب میں گیا ہے، وہ اس کے لیے کام کا نہیں بن سکتا ہے، چونکہ رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے۔ کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ مولوی کوئی بات بتاتا ہے تو دوسرے لوگ ہوں گے جو ہمارے پیسوں کو یہاں کھا جانا چاہتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے نا، وہ تو ہماری تعلیم کو تو آپ کو مس گائیڈ کہہ کے اس کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اور نہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کہہ چکے وہ اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع ہو جائے تو ان کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، ان کا یہاں کھانے پینے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ اس کو کیسے لیں گے اور کیسے کھائیں گے، اس لیے وہ آپ کو یہ گائیڈ نہیں کریں گے۔ یہ گائیڈ ہے نا سب کے بس کی بات نہیں ہے، جو آپ سے اور آپ کے رشتہ داروں سے سچی ہمدردی رکھتے ہیں ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر کے ایسا کام کرانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے مرحومین کی نجات کی راہ آسان ہو جائے۔ تو آپ اپنے باپ کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنے باپ کا عشر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عشر میں نے بتا دیا نا، زمین سے، چونکہ ہمارے باپ دادا تو سب کے سب کاشتکاری تھے، وہ بیچارے کھیتی کرنے والے ہی تھے، وہ تو پھر بعد میں ہم لوگ باہر نکلے پتا چلا کہ اس کے آگے بھی کوئی دنیا ہے، ورنہ ہمارے باپ دادا کی دنیا تو کتنی تھی، وہی جو ہمارا کھیت ہے اسی کھیت میں کام کیا، اس سے جو آیا سال بھر کا خرچ پورا کیا، اور پھر بچا تو بچا، نہیں بچا تو پھر آنے والے سال میں پھر کھیتی شروع ہوتی، ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اب یہ سارا عشر جو ہے وہ ان کے سر پہ ایک ذمہ ہے اور یہ قرض ہے اور یہ رسپانسبلٹی ہے، اس سے نکالا نہ جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے نوافل جو ہیں وہ صدقات میں سائڈ پہ رکھے جاتے، جب تک یہ پورا نہ ہو وہاں تک وہ چیز ثواب بن کے اندر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور کون ایسا کرتا ہے؟ ہم نے یاد رکھا ان کو کہ انہوں نے کھیتیاں تو بچائی، اب ان کی کھیتیوں کو تو ہم نے تو تقسیم کر لیا کہ بھائی 5 بیگھہ ہمارے حصے میں آیا اور 5 ہمارے دوسرے بھائی کے حصے میں آیا اور 2.5 ہماری بہن کے حصے میں آیا، وہ تو آپ نے کر لیا، مگر انہوں نے اس میں سے عشر نہیں نکالا سال بسال، اور وہ ایک گناہ بن کے ان کے سر پہ مسلط ہے۔ تو اب اس سے نجات کا راستہ کون نکالے گا؟ آپ نکال سکتے ہیں، مگر ایک ہی صورت ہے کہ پھر آپ کو نفل صدقات کا سلسلہ بند کر دینا پڑے گا کہ جو بھی دے رہے ہیں، چلو بھائی یہ آج 10 پاؤنڈ مجھے صدقے کے گلے میں ڈالنا ہے تو میں نیت کروں گا یہ 10 پاؤنڈ جو ہے وہ میرے باپ کے عشر کا باقی ہو تو اس کی طرف سے میں نے اندر رکھا، یہ زکوٰۃ ہی کی منزل میں چلا جائے گا۔ تو پھر ادھر والے نہیں کھا پائیں گے، لیکن جو حقدار ہے وہاں تک پہنچے گیا، حقدار تک پہنچانے کے جو ذرائع ہیں وہ استعمال میں آئیں گے۔ تو مگر آپ کا 10 جو ہے وہ آپ کے باپ کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، آپ کی ماں کی زکوٰۃ نہیں دیے، ماں نے نہیں دیے، مجھے شبہ ہے کہ اس کو نہیں معلوم تھا، نہیں کیا ہوگا، تو میں اس طریقے سے اگر دیتا رہوں تو میری ماں کا یہ ذمہ پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نمازوں میں آپ دیکھو نا کہ وہ پہلے کی جو بوڑھی عورتیں تھی نا، ان کو میں نے بتایا کہ کلمے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کیا نمازیں پڑھی ہوں گی، حالانکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، مگر انہوں نے نماز کچھ بھی نہیں پڑھی ہے۔ اور یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ بھولے والے تھے تو معاف ہو جائے، نہیں نہیں نہیں، اسلام کی رسپانسبلٹی بھولے بھالے ہونے سے کچھ معاف نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے مقرر کیا وہ تو کرنا ہی۔ تو انہوں نے تو پوری زندگی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نمازیں ان کی زندگی کی ان کے سر پہ ہیں، وہ قبر میں بھی عذاب بن کے رہے گا، وہ آخرت میں بھی عذاب بن کے رہے گا، تو ان کو کون نکالے گا اس عذاب سے؟ آپ نکال سکتے، مگر طریقہ بدل دو کہ وہی جو آپ نفل میں ڈال رہے تھے نا اس کو نفل سے ہٹاؤ، اس کو آپ ادھر لے آؤ، کیا کہہ کے میری ماں کی زکوٰۃ باقی رہ گئی تھی،
یہ 100 پاؤنڈ میں نے رکھے اس باکس میں اس نیت کے ساتھ کہ میری ماں کے اگر زکوٰۃ کے باقی رہتے ہیں تو اس کو اس میں گن لیا جائے. تو آپ کی ماں کے اوپر 100 پاؤنڈ اگر زکوٰۃ تھی اور ذمہ باقی تھا، اس کا عذاب ہو رہا تھا، آپ نے دے دیا نا، تو اب ماں کے اوپر سے وہ قرض ادا ہو جائے گا. تو آج کل دنیا میں ایسا کوئی کرتا نہیں، اپنی زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں نکالتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ اور اپنے باپ دادا تک آگے جائیں گے نہیں. بہت کم اولاد ایسی ہوتی ہے کہ جن کو ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے. جو لوگ اپنی فکر نہیں کرتے، میں خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو اپنے باپ کی نماز کی کیا فکر ہوگی؟ وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی ماں نے نہیں پڑھی ہے، ماں عذاب میں، اس کو کیا فکر ہوگی کہ یہ تو نہ پڑھ کے خود ہی عذاب میں جا رہا. تو جو آدمی خود مذہبی نہیں ہوتا وہ دوسرے کے مذہب کے بارے میں فکر کبھی نہیں کر سکتا. میں نے اس کے آگے بھی آپ کو بتا دیا تھا، یہ مذہب کی فیلڈ ہے. پہلے آپ کو خود مذہبی بننا پڑے گا تو ہر مسئلہ آپ کے لیے سمجھ کے اعتبار سے آسان ہو جائے گا. جب تک آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں وہاں تک آپ کا مسئلہ بننے والا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ اپنے نوافل کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے زکوٰۃ اور عشر میں بدل کر کے ان کی ذمہ داریوں سے ان کو نکال سکتے ہیں. پھر اگر آپ پہنچاتے ہیں تو پھر آپ باپ کی زکوٰۃ یا ماں کی زکوٰۃ کہہ کے پہنچا دیجئے، تو پھر حقداروں تک جائے گا، کسی کو بھی نہیں پہنچایا جا سکتا. پھر وہ اس کے قانون کے حساب سے ہوگا. تو نوافل کو ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کا ذریعہ کیسے بنایا جائے، اس کا پورا فارمولا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا شریعت اسلامی کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل صرف اپنے مسائل پہ بات کریں گے کہ وہ بہت ساری باتیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ان کو میں بہت آسان کر کے سمجھا دوں گا، تاکہ کوئی ڈیفیکلٹی آپ کے لیے اس میں رہ نہ جائے اور ہم زکوٰۃ کے معاملے میں محتاط بن جائے اور ایک آدھ پینی بھی ہمارے زکوٰۃ کے مال سے ہمارے پاس میں رہ نہ جائے، ہم ان کو حقداروں تک پہنچا دیں. یاد رکھیں کہ جامعہ معینیہ اظہر العلوم للبنات بھروچ میں بن چکا ہے. اس کی جو دیدہ زیب عمارت ہے وہ اکثر لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے، نہیں دیکھی ہے تو جب آپ چاہیے گا تو آپ اس کو ضرور یاد رکھیے گا اور ہم سے کانٹیکٹ کیجیے گا. ہم آپ کے لیے وہاں دیکھنے کے بھی انتظامات کرا دیں گے. الحمدللہ وہاں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس سال 150 جو ٹوٹل ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا لڑکیوں کا، اور ان کو عالمہ بنایا جائے گا. اور سپونسر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 300 پاؤنڈ سالانہ اس کا جو ہے وہ سپونسرشپ رکھی گئی ہے. اگر زکوٰۃ وغیرہ سے بھی آپ آنا چاہتے کہ جو لوگ مالدار ہوں گے تو ان کو تو جو للہ آتا ہے اس سے ان میں شامل کریں گے، مگر جو حقدار ہوں گے تو ان کو اس حساب سے اس میں رکھا جائے گا. اس کے علاوہ اپنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ دارالیتامہ ہے، چشتیہ دارالیتامہ. وہ غوث پاک کی طرف نسبت کر کے ہمارا جامعہ معینیہ بھی ہے نا، وہ بھی غریب نواز ہی کی طرف نسبت ہے کہ معین الدین ان کا نام ہے تو اس کی وجہ سے معینیہ رکھا گیا ہے. اور یہ چشتیہ دارالیتامہ یہ بھی غریب نواز کی طرف نسبت کی گئی ہے. وہ ہمارے پہلے محسن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نام سے ایسے کام کرے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم تک اسلام پہنچانے والا اور اسلام کی تعلیم ہم تک لانے والے کون تھا. ان کے نام سے بھی واقفیت ہو، ان کے کام سے بھی واقفیت. اس لیے چشتیہ دارالیتامہ یہ بھی بننے جا رہا ہے. اس میں لیولنگ کا کام الحمدللہ زمین پہ شروع ہو گیا. نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر نبی پور سوریا کے درمیان میں کام شروع ہے اور لیولنگ کے بعد میں انشاءاللہ یہ بلڈنگ کام بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا. اگر کوئی روم میں آنا چاہتا ہے، روم بنانا چاہتا ہے اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کے طور پہ، تو 3000 پاؤنڈ رکھا گیا. اس میں زکوٰۃ وغیرہ بھی اگر آپ فیملی کی ملا کر بھی آپ کرتے ہیں تو ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی. ایسا نہیں کرنا چاہتے تو یہ تو 2 سال لگے گا بلڈنگ کو بنتے ہوئے، تو ایسا بھی کر سکتے کہ آدھا پیمنٹ ابھی کریں اور آدھا آئندہ سال کریں، تب بھی آپ پورے روم کے اندر جا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں کرنا ہے تو اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی بلڈنگ ورک میں آپ آ سکتے ہیں. تو 15 پاؤنڈ کا ایک اسکوائر فٹ اندر رکھا گیا ہے بلڈنگ ورک
کہ اس میں بھی آپ کنسٹرکشن میں آنا چاہیں تو اس میں بھی آ سکتے۔ یہ ہمارا ایک ذمہ ہے کہ ہم اپنی آواز آپ تک پہنچا دیں۔ آگے اللہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ جس سے توفیق دینا چاہتا ہے اس کو اس سے ملا کر کے ان کو ثواب کے کام میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو ادارہ بننے جا رہا ہے آپ بھی دعا کر دیجیے گا۔ کبھی ہوتا ہے کوئی آدمی دیتا ہے تو بنتا ہے، کبھی کوئی آدمی نہیں دے سکتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے نا، تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ کسی دوسرے کو لے آتا ہے اور کام بن جاتا ہے۔ تو دعا بھی کر دیجیے کہ اللہ اس ادارے کے کام کو آسان فرما دے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔